السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج بات کرتے ہیں کپتان کے حوالے سے۔ جو کپتان نے جو 3 راتیں جیل میں ہیں وہ کیسے گزاری۔ پہلے 2 رات مختلف سوشل میڈیا پر لوگ ایکٹیو بھی ہیں، لوگ بتا بھی رہے ہیں، لیکن میں بھی جو موقف جو معلومات مجھ تک پہنچی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کپتان نے 3 راتیں جیل میں جو ہے وہ کیسے گزاری۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کپتان کو کون سی 3 آفرز ہوتی ہیں اور کپتان نے 3 آفر جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ عدالتی معاملات بھی چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی اپنی کارروائی کر رہا ہے۔ کپتان کو بالکل ایک بار گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے اہم اور بڑی خبر، کپتان کو 3 شرائط دی گئی ہیں۔ وہ کون سی 3 شرائط ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کپتان کو کون سی 3 شرائط دی گئی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جیل میں 3 راتوں میں کپتان کے ساتھ کیا ہوا، اس پر بھی تفصیلی بات کرتے ہیں، اور کس طریقے سے کیا گیم کھیلی گئی۔ حکومت کی بے حسی پر سخت عوامی رد عمل آیا، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کپتان جو ہے وہ ڈٹا رہا۔ کپتان جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے وہ کپتان کو گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن کپتان جو ہے وہ ڈٹا رہا۔ تو مجھے کپتان کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، وہ میں ضرور کہوں گا۔ کپتان کا لکھا ہوا شعر ہے کہ وہ کہتے کچھ جرم نئے اور میرے نام لگا دو، باقی ہے اگر کوئی اور تو وہ بھی الزام لگا دو، کیوں کرتے ہو دربار عدالت کا تکلف، جو حکم لگانا ہے سر عام لگا دو، جو حکم لگانا ہے سر عام لگا دو، کہ جناب اتنے عرصے کے لیے ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کپتان کو 3 شرائط پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ جیل میں ہی کہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ ہم ایک بورڈ بنا دیں گے، اس کے بعد پاکستان سے آپ کو باہر بھیج دیں گے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، جس میں آپ کی بیگم اور جس کو آپ نے کہا ہم ان کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ پہلی شرائط دی جاتی ہے، لیکن کپتان نے انکار کر دیا کہ میں یہ شرائط نہیں مانوں گا۔ نمبر 2، آپ 4 سال تک اپنی زبان بندی رکھیں گے۔ 4 سال آپ خاموش رہیں گے، کوئی لفظ آپ بولیں گے نہیں، کسی معاملات پر آپ نہیں بولیں گے، لیکن کپتان کہتے ہیں کہ میں یہ مسترد کرتا ہوں۔ اور تیسری پیشکش جو خان صاحب کو دی جاتی ہے کہ جس کو ہم کہیں گے اس کو پی ٹی آئی کا ذمہ دار بنا دیں، جس کو وہ چاہے ٹکٹ دے، ہم اس کے مطابق اور وہ ہمارے مطابق چلے گا۔ لیکن کپتان نے ان تینوں شرائط کو مسترد کر دیا۔ کپتان کا جواب ہے کہ جو بندہ پیغام لے کے آتا ہے، کپتان کہتا ہے کہ جس نے یہ پیغام میرے پاس بھیجے ہیں اس کو یہ بات صاف پہنچا دو، نہ ہی میں ملک سے باہر جاؤں گا، نہ ہی میرے پلیٹلیٹس کم ہوئے، مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دو، مجھے سولی پر چڑھا دو، مجھے ساری زندگی جیل کے اندر رکھو، میری فیملی کو گرفتار کرنا ہے کر لو، میرے اپنوں کو گرفتار کرنا ہے کر لو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے مضبوط پاکستان، میرا کام ہے عوام کی خدمت، میرا کام ہے کالے قانون کو ختم کرنا، میرا کام ہے فوج کا احترام کرتا ہوں، میں فوج کا احترام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں قوم کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تینوں آفر مسترد۔ جاتے جاتے کپتان کو کہا جاتا ہے پھر آپ نتیجہ دیکھیں گے، اگر آپ ہماری آفر نہیں مانیں گے تو پھر آپ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ اگر آپ مجھے 3 سال نہیں، اگر آپ مجھے 30 سال بھی قید کریں تو میں نتیجہ جو آپ کی طرف سے ہوگا میں وہ بھگتنے کے لیے یا میں قبول کروں گا۔ 3 راتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کپتان کو جب جیل میں رکھا گیا ہے، کپتان کو ایک عام بیرک میں رکھا گیا ہے جہاں پر واش روم بھی ٹھیک نہیں ہے، اور چارپائی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ایک گدا دیا گیا ہے سونے کے لیے۔ تو کپتان جب عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، کپتان نماز پڑھتے ہیں، پھر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد معمول کے مطابق جو کھانا ہوتا ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے وہ کھانا آتا ہے، جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد لیکن آپ فرمائش کرتے ہیں کہ مجھے دہی دی جائے تو اس میں آپ کو دہی بھی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کپتان اپنے سامان جو ہے وہ جو ساتھ لے آئے ہیں، اس کے ساتھ 2
جو ہے وہ بکس ہیں انگلش کی، جس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ وہ جیل حکام کی طرف سے چیک کرنے کے بعد سامان آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا ہے کہ میرا جو چشمہ ہے ریڈنگ کے لیے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، لیکن جب بعد میں سامان میں سے دیکھا تو وہ آپ کے تھیلے میں سے برآمد ہو گیا، مل گیا۔ تو پھر کپتان اپنے معمول کے مطابق ریڈنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات میں آپ کو اس وقت بتا یہی رہا ہوں، جب کپتان نماز تہجد قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں تو پوری جیل میں کپتان کے نعرے گونج جاتے ہیں۔ پہلی رات جس جگہ رکھا گیا نہ چادر نہ ہی کوئی اور چیز تھی، پھر جیل کے مینو کے مطابق کھانا، تیسری رات جگوجی کپتان کو سیکشن، پھر آپ کو کپتان کو توڑنے کی کوشش کی گئی کہ کپتان کہیں جیل کا کھانا نہ کھائے، کپتان کوئی ایسا کام کرے تاکہ ہم ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کریں، لیکن کپتان ڈٹا رہا۔ کپتان بالکل بھی جو ہے وہ اس نے ہار نہیں مانی، اور کپتان نے کہا کہ بے شک آپ مجھے جتنی بھی تکالیف دیں میں برداشت کروں گا، لیکن میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میں اپنے عوام کی خدمت کروں گا، میں افواج پاکستان کا احترام کرتا ہوں، میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے جو میری قوم ہے میں اپنے قوم کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک اور یہاں پہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں، وقت کے وزیر اعظم وہ کیا کر رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھیے۔ ایک طرف موت کا رقص، ایک طرف ٹرین کا حادثہ ہوا ہے جہاں پر نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں، تو دوسری جانب ہمارے وزیر اعظم صاحب ایک جلسے میں رقص کر رہے ہیں، ایک طرف لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، ایک طرف کٹے ہوئے بدن اٹھائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے جو منصف ہیں، ہمارے جو اقتدار والے ہیں وہ رقص کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر سوچنے والی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذوالقرنین بلوچ کو اجازت دیجیے۔